کہ ہمیں جو کلچر ملا ہے اس میں دین ریفرنس کے ساتھ نہیں ملا. تو 14 سال پہلے جو میں مثال دے رہا تھا آپ کو کہ وہ بھی ایک کلچر ایسا تھا جہاں پہ بہت سارے دین عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، دین تو ایک ہی تھا جو اللہ کا دین ہے، لیکن جو لوگ بس رہے تھے وہ اس کو بائی دیٹ ٹائم وہ ایکچوئل دین سے دور ہو کے اپنی ایک مرضی کا دین بنا چکے تھے. ایسا نہیں ہے کہ اس میں اچھائی نہیں تھی، کچھ نہ کچھ تو ہوگی. آج بھی پوری دنیا میں ہر کلچر کے پاس پورشن میں ٹروتھ تو ہے، ہر مذہب میں پورشن میں ٹروتھ تو ہے، اچھائی تو بتائی جاتی ہے. کوئی والدین نہیں کہتے کہ بیٹا جھوٹ بولا کرو. کسی مذہب میں یہ نہیں سکھایا جاتا کہ اپنے والدین کا احترام کرو. لیکن ایک وہ دین ہوتا ہے جو سیٹ آف، جس کو ہم ریلیجن کہتے ہیں، جو انسان سیٹ آف رولز بناتے ہیں جو کہ سلیکٹیو ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے دین الحق، ایبسلوٹ حق والا فیصلہ. یہ وہ دین ہوتا ہے جو 100% سلامتی کی بات کرتا ہے. یہ صرف سوشل آرڈر کی بات نہیں کرے گا، یہ سوشل آرڈر کے ساتھ ساتھ مینٹل آرڈر، کامنس، ٹرینکویلٹی، ایک بیلنس، اسٹیبلٹی کی بات کرے گا. وہ صرف اسی کا دین ہو سکتا ہے جس نے کائنات بنائی ہے، وہ اسی کا دین ہو سکتا ہے جس نے ہماری نفسیات بنائی ہے. کلچر جو ہے وہ ہمیشہ ایک مکس پلیٹ ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس کلچر کو پاک کیا تھا. پورا قرآن بھرا ہوا ہے ان آیات سے کہ کس طرح، میں نے کل بھی آپ کو ایگزامپل دی تھی کہ لوگوں کے توق اتارے تھے. کیا آج ہمارے کلچر میں ہمارے اوپر توق نہیں پڑے ہوئے؟ شادی بیاہ کے جو ہم نے سٹینڈرڈ بہت ہائی کر دیے ہیں. جس کے پاس پیسہ ہے اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اس کو منع بھی نہیں ہے، ابھی تمہیں پیسہ دیا ہے تم خرچ کر لو. تو بڑی اہم بات تھی. تو کلچر کس طرح بدلا تھا، ہمیں اس پہ بات کرنی ہے. یہ تو بات طے ہو گئی کہ کلچر دین نہیں ہے. کلچر میں ہمیشہ مکس پلیٹ ہوتی ہے. دیکھیں ہمارا کلچر جو ہے اس میں بہت ساری، کیونکہ ہمارے والدین، ہمارے بزرگ آئے ہجرت کر کے انڈیا سے، اور بہت کئی 100 سال وہاں پہ رہے، تو بہت ساری چیزیں انفلٹریٹ کر جاتی ہیں. بہت ساری ہماری رسومات اگر آپ دیکھیں، صبح ہو جائے گی اتنی رسومات ہیں جو ہم وہاں سے بورو کر کے لائے. آج بھی میں نے یہ بات سنی ہے، میں پچھلے 15-16 سال سے سن رہا ہوں ہمارے کلچر میں، ہمارے اسلامک کلچر میں، کہ بیٹا اب تم جا رہی ہو اس گھر، تمہاری وہاں سے ارتھی اٹھنی چاہیے. ارتھی تو نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ بیٹا وہیں جنازہ اٹھنا چاہیے یا وہیں مرنا ہے، گناہ ہوتا ہے. نہیں 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 نہیں، صبر کرو صبر کرو صبر کرو. یعنی اگر اس کو 15 16 20 30 سال سے حقوق نہیں مل رہے، اس پہ ظلم زیادتی ہو رہی ہے، مار پیٹ بھی ہو رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، اور اس کو ایک بڑی ہی ولنریبل سٹیٹ میں رکھا ہوا ہے، تو کلچر یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں 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 نہیں، گناہ ہوگا، گھر نہیں آنا، ناک کٹ جائے گی، صبر کرو. تو یہ تو کلچر کا دین ہے. اللہ کا دین تو یہ نہیں کہہ رہا. اللہ کا دین تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کے احکامات پہ سٹینڈ لو، وہ رازق ہے، وہ رب ہے. دوسرے کو بھی ایجوکیٹ کرو بجائے کہ رانگ کمپرومائز کرنے پہ، جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے پچھلے پروگرامز میں. تو کلچر کیسے بدلا تھا سلوا؟ یس دس از اٹ. سورہ 47. اس سورہ کا نام ہی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ ضرور پڑھیے گا. جی. Surah 47, Muhammad peace be upon him. Ayat number 2. Bismillahirrahmanirrahim. But those who believe and work deeds of righteousness and believe in the revelation revealed to Muhammad peace be upon him, یعنی کہ قرآن، for it is the truth from their Lord. It is haqq from their Rabb. He will remove from them their ills اللہ اکبر، and improve their condition. کیسے یہ کلچر بدلا؟ کہ والذین آمنوا، یہ آج بھی بدل سکتا ہے. دوز ہو بلیو، جنہوں نے ایمان لائے، جو اللہ کی آیات پر، احکامات پر ایمان لائے. پہلے تو یہ ایک دفعہ طے کر لیجئے once and for all، تاکہ ہماری جنریشن کے اندر یہ بات چلی جائے کہ ایمان قبر پہ نہیں ہے صرف.
ایمان اس کے اندر احکامات پر ہے, اس کو ایمان کہتے ہیں. ایک تو وہ ایمان ہے جو آج میں نے سنا کہ وہ بڑا فن کلپ تھا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا, وہ بھی یہی کہہ رہے تھے اور بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ ایک تو ہے کہ میں اپنے گھر میں پیدا ہوا, میں نے اپنے ماں باپ کو دیکھا, میں ایمان لے آیا اور وہ اسلامک کلچر میں تھے, لیکن اس میں کلچر بھی مکس تھا. ایک وہ ایمان ہے جو میں نے پھر بڑے ہو کے قرآن کھول کے اپنے آنکھوں سے فرسٹ ہینڈ نالج سمجھا, پوچھا, علماء کرام سے بھی پوچھا, جواب ملے, پھر میں نے اپنے والدین کو بتایا. میری والدہ سن رہی ہیں اس وقت, السلام علیکم امی, وہ باقاعدہ کینیڈا ون ٹی وی کی کوئی ٹرانسمیشن ہماری مس نہیں کرتی. تو پھر میں نے والدہ کو بتایا, والدہ نے بھی اس کو ایکنالج کر کے جو چیزیں ٹھیک ہونے والی تھی وہ ٹھیک کی. بہت ساری چیزیں وہ پہلے سے ہی ماشاءاللہ ان کو اچھا ویلیو سسٹم ملا تھا, آپ کے بزرگوں کو بھی ملا ہے. یہ تو ہم تھوڑا کنفیوز ہوئے ہیں آگے. ان کے گھر تو بہت سنبھلے ہوئے تھے, برکت رحمت بہت اچھائیاں تھیں, بہت اچھائیاں تھیں, چاہے وہ ریفرنس کے ساتھ قرآن دین نہیں جانتے تھے, بٹ بہرحال کلچر کے اندر بہت ساری چیزیں رانگ بھی آئی تھی. تو والذین آمنوا, جو لوگ ایمان لے آئے, جنہوں نے آیات کے اوپر ایگری کیا, وعملوا الصالحات, اور پھر اپنے اعمال کو ٹھیک کیا, جہاں پہ ہم رانگ تھے اس کو ٹھیک کیا, جہاں پہ پہلے سے اچھے تھے وہاں پہ ہمیں کانفیڈنس مل گیا کہ شکر ہے یہ ہم پہلے سے کر رہے تھے. یعنی کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو شکر کرنا ہے کہ یار میں تو پہلے ہی پڑھ رہا ہوں. نماز میں کریکشن کیا کرنی ہے کہ پہلے بغیر سمجھ کے پڑھ رہا تھا, اب سمجھ کے پڑھوں گا, تو عمل الصالحات ہو گیا, اس کا اور ایلیویشن ہو گئی. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وآمنوا, اور اس پر بھی ایمان لائے, آمنوا بما نزل علی محمد, کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا, یعنی کہ قرآن, وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ, جو ایکچول حق ہے, جو سچ بتاتا ہے. دنیا والا کلچر والا سچ چینج ہوتا ہے ہر گھر کا, ہر بیک گراؤنڈ کا, ہر سب کے ڈفرینٹ طریقہ کار ہے, سٹائل ہے. لیکن جو اللہ کا حق ہے جو قرآن کے اندر ہے اس پر ایمان لانا ہے. تو کیا ہوگا, دو چیزیں ہو جائیں گی معاشرے کے اندر یا آپ کے گھر کے اندر. معاشرہ نہیں بھی بدلے گا, کم از کم آپ کا میرا گھر بدل جائے گا. کیا ہوگا, کفر عنہم سیئاتہم, جو سیئات ہوں گی گھر میں, یعنی جو کوتاہیاں, غلطیاں, برائیاں جن سے پھر بڑے گناہ بھی ہو سکتے ہیں, یہ دور کر دے گا اللہ. وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ, اور ان کے حالات کو سنوار دے گا. برائیاں دور ہوں گی تو حالات سنوریں گے. اگر برائیاں دور نہیں ہو رہی, آپ اس کلچر کو, اس ملک کو $1 ٹریلین بھی دے دیں, اس کے حالات نہیں بہتر ہوں گے, کیونکہ ہماری نیت, ہماری سوچ, ہماری طور طریقے نہیں بدلے ہوں گے تو ہم $1 ٹریلین بھی ڈبو دیں گے یا اس کو ہم مس یوز کر لیں گے. تو پہلے برائیاں دور ہوتی ہیں پھر حالات سنورتے ہیں. یہی 1400 سال پہلے ہوا تھا. بڑا سمپل سا فارمولا ہے. جی تو ایک میری بیٹی نے مجھ سے سوال کیا کل, اور وہ میرے ذہن میں ابھی تک گھوم رہا ہے, اور میں چاہوں گی کہ نجم صاحب اور سلوا دونوں مل کر اس کا جواب دیں. میری بیٹی نے یہ کہا کہ امی, کچھ گھروں میں ریپوٹیشن پہ اور آنر پہ اتنا زور دیا جاتا ہے اور بچوں کو اس قدر سپریس کیا جاتا ہے کہ وہ باغی اور ریبیلیس ہو جاتے ہیں. تو کس طریقے سے ان بچوں کو لائن میں بھی رکھا جائے اور ان کو ریبیلیس ہونے سے روکا جائے؟ پلیز اس بارے میں کچھ ضرور بتائیں, میری بیٹی بھی سن رہی ہے. جی ٹھیک ہے, ابھی لائن پہ رہے گا. نجم صاحب, صحیح سوال ہم نے سمجھ لیا, سمجھ گئے آپ نجم بھائی سوال؟ سلما, sorry, Salwa. The question my daughter asked me yesterday was that in Muslim households there is a lot of emphasis on like reputation and honor of the family, so much so that the children feel suppressed, and then they just leave everything and become rebellious. Is there an easier way? I don't know. Is there an easier way to take them in, to keep the kids in line, and so that they don't become rebellious? What do you guys suggest? Thank you so much. یاسمین صاحبہ, آپ فیملی سسٹم کی بات کرنا چاہ رہی ہیں کہ فیملی سسٹم میں ہم جو بچوں کو جکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. ایگزیکٹلی, یس, اوکے, مذہب کے نام پہ کلچر اور کلچر کے نام پہ مذہب. ٹھیک ہے, آئی گاٹ اٹ. تھینک یو سو مچ, شکریہ شکریہ. اب نجم صاحب, جو ہم فیملی کا, ڈیڈ یو گیٹ سلوا؟ I
think so, yes. I just wanted to reconfirm that first word was recitation or repetition. रेपिटेशन और ऑनर, जैसे हम जो सादा जुबान में है ना कि हम Values. फैमिली पे कल्चर पे बहुत जोर देते हैं, अपने फैमिली पे बहुत जोर देते हैं, तो कहते हैं कि कौन सा ऐसा तरीका है कि जो हमारा कल्चर है वो भी बच जाए और बच्चे भी इसको बर्डन फील ना करें, अगर मैं सही पहुंचा हूं यास्मीन साहबा के सवाल पे. We are Muslims. We're not supposed to do this. We are Muslims. We're not supposed to do that. Yes. So what is the disconnect? Why are children getting it as a something is being imposed on them or a force? What is the disconnect? Sorry, I want to something add on this question. Yes, please. Actually, our kids, our daughters, our sons require or needs some justification. Yes. Yeah. That's it. Hit the nail on the head. I wasn't brought up in this kind of a house, you know, a Muslim household, so I never had that. But I chose this, and I think that even if you are born in a Muslim household, you have to choose this with your heart. Once you get to know Allah through the Quran, you'll fall in love. And when you fall in love with something, then you don't feel any pressure about it or any suppression, and you want to do it because you're in love. And when you just take one ayat which you can relate to, just one verse, maybe a verse about gossiping or backbiting, something that happens in school, something that you can relate to, and implement that, act upon that. When you find yourself in that situation, then you follow that ayat, you'll see the results. When you start to see the results, then you'll start your belief, because you see it to believe it, right? So it's really important that parents teach Quran to their kids, but with understanding and showing how easily accessible it is, that it's not confusing, it's not some book, you know, that's backwards or from the past. It relates to your life now. But my counter question is that how is it possible to teach your kids if A, you don't know it first, B, you already have those principles in place right from the beginning? Because if this question is arising at this stage, when they like are matured or, you know, grown up a bit, that means that there is a disconnect already in the house. So बिल्कुल फैमिली की तरह बात कर रहे हैं, so you know, don't take anything personal here, because हम रोज इसी चीज के साथ, you know, face कर रहे हैं, and your household, our household, we're all the same. So us as parents need to be connected, right? First. We're parents. We're their role model. हमारा इस वक्त focus क्या है घर में? Our focus, not just us, other my friends, colleagues at Rahman and Rahim, हमारा जो platform है, and some parents have, you know, older kids now, जिनकी शुरू से foundation कुरान के साथ पड़ी है. So जो मैंने अपनी आंखों से देखा, I will tell you the difference. If Quran is not the constitution in the house, every household has a constitution, that this is the set of rules in our house. If parents are setting the rules of the house, children can question those rules at some point, and they probably parents would come across like dictators at some point. You know, why are you acting like, you know, you're dictating your terms, and this is your opinion. Children can always say that this is your opinion. I think differently. But if right from the beginning there is a bigger party in the house, the boss in the house, and children know that it's not the parents. My parents also follow somebody who is bigger than them. And my father, my mother, they also bow on certain instructions. They always have a book open in the house. Like our 4 years old call it Allah book. So she knows that there is
Allah, like we all know, or our children know, but she also knows that there is something in the book. A year later, maybe, when she's 5 or 6, because at Ar-Rahman Ar-Rahim, children who are 5 and 6, they already know that Allah speaks from the book. So now parents' duty is a bit, you are a bit relaxed because somebody else is taking all the blame or all the, responsibility. That Allah is saying. So when right from the beginning, it will be in their system that, oh, okay, Allah is the boss in this house. My parents also follow Allah. I also have to follow the commandments. And with time, those commandments will not be imposed onto them, but will be explained to them. In Surah Baqarah 2, ayat 256, Allah says, La ikraha fid deen. There is no disgust. There is no force. You should not feel, disgusted by deen, the judgment of Allah. How can you? If Allah has created you and me, our psyche, and this is Allah's deen, this is Allah's judgment, how can there be a clash? If you're an iPhone and you are uploading Apple's new software, it should not clash. But when you put Samsung software into iPhone, it's going to clash. So we are from the same factory where this Quran has come from, the same company, the same creator. So there is no clash. So Allah says, La ikraha fid deen. There is no clash, there is no disgust in the judgment of Allah. قَدْ تَبَيَّنُ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ. But the difference between right and wrong has been manifest. Allah has made it clear what is right, what is wrong. So He gives us a choice. He gives us a choice. Because when we are kids, we follow the environment. We follow the set of rules that parents give us. But when we grow up a bit, and when we are able to understand, then we need to understand the judgments. Then we say, okay, this is the logic. Because I have my niece and nephews who are grown up abroad, and whenever I'm in Canada or, I'm meeting them, wherever they are, we sit on the table sometimes and we discuss the Quran. And even yesterday I discussed this, that they come up with such a beautiful explanation of an ayah. Whenever I ask them, we sit and brainstorm. Okay, what did you understand from this ayah? Allah is saying that don't make fun of others. Do not backchat or do not overthink about people. Don't be curious in others' matters. Can you give an example? And would you believe that 8 years old, my niece, Ayla, her explanation and the way she explains is better than 15, 16 years old sometimes. So the kids will surprise you how naturally they will connect with the Quran, because Quran is natural. But we have to give it a chance first. We have to bring it in the house. We have to do justice. We have to bring it in the house. It's an honorable Quran. So if it's honorable Quran, then are we honoring it? So I would say, let's make a routine in the house. I invite you, any family, anyone who's interested, to sit every Sunday, whenever you're free. COVID-19, you have a lot of time. This is a blessing from Allah. So sit every day. Take one ayat. Brainstorm. Ya ayyuhalladhina amanu, there are 98 ayat of our duties. Brainstorm. Parents, children, sit together. We don't have to sit together just to watch a movie or a drama. We can sit together and study Quran also, like we do in our house. So, and then brainstorm. If you don't understand or you get confused, at some point, you can reach us through my Facebook, Najam Sheraz Official. I have a Facebook page and I'm accessible. I don't charge for it. It's a voluntary work because Allah, Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam never charged for it. It's a sunnat of all Anbiya and Ashab Kiram. So you can reach us and we will help you. We will even do a Skype session with you, one-on-one questions. It's really important that we own our deen, that we take ownership of it. And we'll only do that when we know it, understand it, relate to it. If we take ownership, then it's important for the reputation of Muslims, never mind reputation of a family. So in this question, just to sum it up and wrap it up, in this question, I will not say that it's an invalid question. It's a valid question.
This is a very, very valid question, because children are seeing a disconnect. They don't know the laws and the principles and why those principles are important. Because we are talking in general, I don't know exactly what they, finding difficult and where. But maybe in the future, if you discuss this in detail, then, we will discuss in detail and more specific. But at the moment, in general, children are seeing a disconnect. So Quran will overcome that disconnect and create that balance. Maybe parents also will need to improve. Parents can't minus themselves from, improvement, because improvement is still the day of, last breath. जी बदर भाई. कहीं मिक्स, जो आप कहते हैं ना, मिक्स प्लेट है, हमने सारी चीज़ें उसके अंदर रख दी हैं. जैसे वो मेरी खुद आदत है कि फ्रूट चाट और दही भल्ले में एक ही प्लेट में वो डाल लेता हूँ, तो वो ना फ्रूट चाट का जायका रहता है ना दही भल्लों का जायका रहता है, और वो जो दही है वो फ्रूट चाट के अंदर जा रहा होता है, जो वो फ्रूट चाट के वो उसका रस है वो दही भल्लों में जा रहा होता है. ये जो मिक्स प्लेट है कल्चर और दीन की, यही यास्मीन साहबा ने कहा कि हमारे बच्चे कंफ्यूज हैं, फिर बच्चे जस्टिफिकेशन मांगते हैं, फिर कहते हैं कि वाई, क्यों, ये हम क्यों करें. हम जब पेरेंट्स जो हैं वो सीनियर हो जाते हैं तो फिर वो सीनियर होम जाए ना, तो कहाँ लिखा है, क्या है, जस्टिफिकेशन क्या है कि पेरेंट्स साथ रहें. तो हमें भी फिक्र है, हमें कंसर्न है अपने बच्चों के हवाले से, और बच्चे जो हैं वो हमें बर्डन फील करते हैं. तो ये कल्चर जो हम पीछे से लेकर आए हैं, और जो दीन है जो अल्लाह ताला ने दिया है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, तो हम वो कहीं हचकोले खा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं. हमें समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ पे रुकें, किस ट्रेन पर चढ़ें, किस स्टॉप पे जाएं और किस ट्रेन पे सवार हों. वो ट्रेनें आ रही हैं, जा रही हैं, हम एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं. जी नजम साहब. देखिए, बहुत आसान है. दीन बहुत सिंपल है, बड़ा आसान है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है. इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. हम भी इसी कल्चर में पले बड़े हैं. हमने भी वो तमाम रिवायात, वो तमाम ट्रेडिशंस अपनी फैमिली में, अपने घरों में देखी, अभी भी देखते हैं. लेकिन हमने कंप्रोमाइज नहीं किया. जब एक दफा बात समझ में आ गई ना, जब एक दफा कुरान से बात क्लियर हो गई, तो फिर हमने ये नहीं देखा कि वो क्या कहेगा, वो क्या कहेंगे, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा. हमें एक बात समझ में आ गई, भाई अगर अल्लाह राजी नहीं तो पूरी दुनिया भी राजी हो जाए तो कोई फायदा नहीं. इफ अल्लाह इज हैप्पी. तो शुरू में लगता था शायद ये कोई बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर समझ में आई कि इफ अल्लाह इज हैप्पी, then he will make you able, he will enable you to make everyone happy. उसके बावजूद अगर कोई खुश नहीं होता तो you can't do anything about it, क्योंकि अल्लाह आपको आइसोलेट नहीं करते मुआशरे से. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआशरे से अलग नहीं गए थे कहीं. उसी मुआशरे के अंदर रहकर उस मुआशरे को ट्रांसफॉर्म किया था, खुद मिसाल बन के दिखाई. यही हमारे लिए भी है, बहुत आसान है. अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहते हैं कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र, we have made Quran easy for those who want zikr, who want admonition, who want advice, who want nasihat. फहल में मुद्दकिर, is there anyone who needs it? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, खैरुकुम, the best among you is the one man ta'allama al-Quran, who learns the knowledge of the Quran, wa'allama, and teaches others, shares with others. It's very simple. Start from scratch, thoda thoda, with baby steps. You already have a lot of goodness in you, in your homes, from your parents and from that culture. Just this is exactly what I told my parents. कि देखते हैं कुरान से जो चीजें पहले से अच्छी कर रहे हैं उस पर अल्लाह का शुक्र अदा कर लेंगे. या अल्लाह थैंक यू, कुरान ने कंफर्म कर दिया. क्योंकि कुरान फैसला है. आज हिसाब कर लेते हैं तो आज करेक्शन है. क़यामत वाले दिन फिर अल्लाह की रहमो करम पे है कि अल्लाह हमें जज करेंगे. लेकिन हम बोनस पे क्यों जाएं, हम तैयारी करके क्यों ना जाएं. In this world, when we prepare, when we are opt for things, we prepare for 100%.
We don't prepare for 33%. So why not prepare for 100%? उसके बाद फिर अल्लाह हमारा एक्सेप्ट कर ले, हम पे एहसान कर दे कि इसने कोशिश की थी, इसने मेहनत की थी, इसकी कैपेबिलिटी ही इतनी थी. That is Allah's judgment. लेकिन मुझे तैयारी पूरी करनी है, because this world, this life is my test. ये बात तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है. तो हम किसी भी हालत में हैं, वहीं से शुरू कर दें, थोड़ा 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 थोड़ा. अल्लाह विल मेक इट इजी. अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहते हैं कि जो ईमान के साथ अपनी करेक्शन करेगा, सनक़ूलु लहू मिन अमरिना युसरा, अल्लाह उसके लिए अपनी कमांड को इजी कर देंगे, अपनी इंस्ट्रक्शंस को इजी कर देंगे. So let not shaitan make it difficult and give us a pre-opinion before we even attempt it. So let's not give him a chance to give us a preset notion or any preset mindset. Let's try, taste it, experience it, and see what happens, what Allah does in your life. This is what I did. This is what we did. We're not angels. We were not born in Mecca or Medina, or any other holy place. We were born in Pakistan. लेकिन एक दफा जब समझ में आया कि यार ये अल्लाह का हुक्म ये कह रहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म ये कह रहा है, लेट्स ट्राई. अपनी मर्जी की जिंदगी तो गुजार के देख लिया है. वी आर नॉट हैप्पी, वी आर नॉट बैलेंस्ड, वी आर नॉट we go this way, we lose this end, we go this way, we tie this, now we lose the other end. So let's try which is perfect. अल्लाह का हुक्म ट्राई करते हैं जो परफेक्ट है. तो हमने एक दफा ट्राई किया, रिजल्ट आया. दूसरा ट्राई किया, रिजल्ट आया. जब रिजल्ट आने शुरू होंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा. उसको ईमान कहते हैं. ईमान जो है वो एक्सपीरियंस के बाद आपका कॉन्क्रीट होता है और स्ट्रेंथन होता है. जो जुबान पे होता है वो सिचुएशन में डामाडोल हो जाता है. जब सिचुएशन आती है हम कंप्रोमाइज कर जाते हैं. ओ मेरी इकोनॉमी रुल जाएगी, ओ लोग क्या कहेंगे, ओ रिश्ते नहीं आएंगे. देखो ना, जब आप एक घर अल्लाह की तरफ जाएगा तो हो सकता है कि पूरे मुआशरे के साथ वो कंपैटिबल ना रहे बहुत सारे वेज में. तो फिर आपके ऊपर प्रेशर आएगा कि ये ना हो कि हमारी बच्चियां घर बैठी रह जाए, ये ना हो कि हम कट जाएं. तो वहां पे इम्तिहान होगा कि हमें अपने राज़िक, अपने मालिक, अपने खालिक पर कितना यकीन और तवक्कुल है, क्योंकि वो आपको सिर्फ चेक कर रहा होता है. अल्लाह के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए एक लम्हा होता है सिर्फ. उसके लिए तो कुन फयकुन है, वो कोई दरवाजा भी खोल सकता है. लेकिन वो हमें चेक कर रहा होता है कि क्या ये 100% क्लैरिटी के साथ आ रहा है या नहीं आ रहा. जब वो देखता है कि ये 100% में मेरे अहकामात पे पूरा डिपेंड करके आ रहा है, अल्लाह फिर आपको रुकने नहीं देंगे, वो आपको टूटने नहीं देंगे, वो आपको मोहताज नहीं होने देंगे. वो दरवाजे आपके लिए टक 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 खोलते जाएंगे. बट हम कंप्रोमाइज कर जाते हैं इससे पहले कि अल्लाह दरवाजा खोले, क्योंकि ये टेस्ट हमारा है. सो वी हैव टू कीप 100% faith in Allah's word and then try it and then make it a belief. From faith to belief. Because faith, when we agree, when we trust, but when we have experienced it, when we have applied it, then it becomes a belief. When you're a kid and your mom tells you that before you cross the road, you have to look both ways twice. Then one day you find yourself crossing the road. So you look, and then you remember, oh, mother told me that I should look again, I should look twice. So you look, the first time there's no car coming, you look again, car coming really fast. That advice saved you. If you hadn't followed that advice, you'd probably be hit by the car. So because that advice saved you, you experienced it practically. You then develop a trust and a respect and a belief in your mother's advice, because it worked, it helped you, it saved you from a bad situation. And in the same way, we need to have this, develop this trust and belief on Allah's advice in the Quran. एक छोटी सी चीज और कहना चाहता हूँ. क्या अल्लाह नहीं जानते कि हमारे प्रॉब्लम्स क्या हैं और हम किस कल्चर में पले बड़े हैं और हमारे अंदर क्या क्या अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं? अल्लाह जानते हैं ना.
تو اگر وہ ہمیں قرآن سنوا رہے ہیں آج اس لمحے میں, اس مومنٹ میں, آپ کہاں بیٹھے ہیں, ہم کہاں بیٹھے ہیں, مختلف اسٹوڈیوز میں, بدر صاحب وہاں ہیں, آپ وہاں ہیں, اپنے اپنے گھروں میں, وی ڈونٹ نو کون کون دے رہے, ہم تو آپ کو نہیں دیکھ رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ویلیو نہیں ہے. اللہ آپ کو اپنی آیات, اپنے احکامات, اپنے کلمات, اپنی حدیث سنوا رہے ہیں جہاں بھی آپ ہیں. تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کو انویٹیشن تو دے ہی رہے ہیں نا. تو خود سے کوئی اوپینین بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہوگا نہیں ہوگا. اللہ اگر انویٹیشن دے رہے ہیں تو اس انویٹیشن کو لے کے اس کے کلام کو, قرآن کو پکڑ لیں, کھولیں, آج سے ہی, کل سے ہی ایک نئی زندگی کا آغاز کریں اور ٹرائی کر کے دیکھیں. جی بدر بھائی. Okay. Salwa, actually we don't want to leave our culture. Why do we prefer our culture than Deen? And you have seen two culture, your culture and Najam Saab culture. What is different between these two culture? Good question. Well, actually, funnily enough, in the West, although they are not labeling themselves as, they're not Islamic countries. UK is not Islamic Nation of UK, whereas Pakistan passport says Islamic Republic of Pakistan, right? So in the UK, there's actually a lot of Islam established here. Just people just don't know that that's what it is. We have, you know, the whole system, the way things run. Welfare. Yeah, the welfare system. And you know, there's a lot of goodness that I see in the culture, in my culture. And there is a lot of stuff that's not so good as well. And like you say, it's a mixed plate. So the thing is that when it comes to the deen, that if there's something in your culture and it's a good thing and there's no harm in it, there's not, and Allah is not saying that that's not a good thing, then that's fine. So take the good and leave the bad, basically. And in Pakistan, Same. yeah, it's the same everywhere. Actually, we've travelled a lot, and it really is. We are from the same factory at the end of the day. There's no harm in culture as long as it doesn't go against Allah's instructions, basically. But دونوں کے گڈز اینڈ بیڈز ہیں. ہمارے کلچر میں بھی بہت ساری اچھائیاں ہیں, بہت ساری جگہ پہ ہم اسٹرگل کر رہے ہیں, یہاں پہ بھی, ویسٹ میں بھی, کیونکہ انگلینڈ ہو یا کینیڈا ہو ایک ہی جیسے کلچر ہے. بہت ساری اچھائیاں ہیں, بہت ساری جگہ پہ کلچر اسٹرگل کر رہا ہے. There's corruption everywhere and there's goodness everywhere. Yeah. So I think بڑی زبردست سورہ بقرہ میں 177 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو. یعنی اس بیس کے اوپر کوئی اپنے آپ کو بہتر یا نیک سمجھنے کا کوئی چکر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم یا تو کہو کہ ہم مشرق سے ہیں یا ہم مغرب سے, بلکہ نیکی اس چیز میں ہے کہ تم اللہ پر, اس کی کتاب پر, اس کے ملائکہ پر, اس کے انبیاء پر, اس کی تعلیمات پر. تو جس کے پاس پریکٹیکل فارم میں دین ہوگا وہ چاہے مشرق میں رہے یا مغرب میں, اللہ اس کو وہیں پہ جنت بنا دیں گے, اس کے گھر کو, اس کی نیبرہڈ کو, اور وہ بڑا بینیفیشل ہوگا باقی لوگوں کے لیے بھی. لوگ اس کو پسند کریں گے, اس سے سیکھیں گے اور اس کو یوٹیلائز کریں گے اپنے کلچر میں, کیونکہ ہر کلچر کو اچھے لوگ, ڈیپینڈیبل لوگ, قابل لوگ, پروفیشنل لوگ, لا ابائڈنگ لوگ اچھے لگتے ہیں. اور اسلام آپ کو یہ بناتا ہے. جی. I think it's important that wherever you go, if you get to travel, that you carry your Quran with you. We carry Quran everywhere. You carry it in your luggage and you carry it in your heart. And just make sure you stick to your guns and know the Quran, know it, and you'll find that it works everywhere, because the constitution that Allah has created along with this world, along with us, it applies wherever you are, whatever the culture. It doesn't matter. It's Ya ayyuhan nas, all mankind. Quran is going to help you anywhere. As with independent cultures, good and bad, if we stick to the Quran, we'll be able to see what is good and what is bad. بدر بھائی کچھ امپورٹنٹ کوشچن آ رہے ہیں. جی پلیز آپ شیئر کریں. اگر میں ان کو کوئکلی اینڈ بریفلی بالکل ایڈریس کر دوں. جی یہ بیا دیا پوچھ رہی ہیں کہ عید کے موقع پہ
لوگ جو ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال نہیں رکھتے ہوئے ظاہر ہے وہ گھروں پہ آنا بھی چاہیں گے. جب ہم نے بازاروں میں دیکھا ہے تو وہ پھر تو گھر بھی آئیں گے. تو کیا کریں؟ تو دیکھیں پہلی دفعہ پیار سے سمجھائیں, سیکنڈ ٹائم تھوڑا سا اور فرملی سمجھائیں, اینڈ تھرڈ ٹائم ایکسکیوز کر لیں, کیونکہ جان سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. اگر آپ کے گھر میں بزرگ ہیں, آپ کے گھر میں بچے ہیں, اور بزرگ اور بچے نہیں بھی ہیں, تو بھی آپ کو کیا پتا کہ آپ کی امیونٹی کیا ہے, آپ اپنے آپ کو کیوں اسٹیک پہ ڈال رہے ہیں. تو بائی لا are we allowed here in England that people guests can visit us? No, not yet. No, not yet. ابھی بھی دنیا میں کہیں بھی, ابھی بھی جو جہاں پہ نارمل بھی ہوا ہے, چائنا وائنا میں میری بات ہوتی رہتی ہے, تو وہاں پہ سرٹن لاز ایس او پیز ان پلیس ہیں. مروت لحاظ اپنی جگہ پر ہے, آپ پیار سے پولائٹلی سامنے والے کو سمجھائیں کہ دیکھیں یہ اگینسٹ لا ہے, اور یہ آپ کو پریکٹس ابھی کرنی ہی پڑے گی اگر آپ کو دین کا شوق ہے, کیونکہ دین کے ساتھ چلیں گے تو بہت موقعوں پہ آپ کو لوگوں کو سمجھانا پڑے گا کہ دیکھیں آئی ایم ریئلی سوری, میں ابھی نماز پڑھ کے آئی ہوں, نماز پڑھ کے آیا ہوں, میں نے اس حکم پہ سجدہ کیا ہے, میں بیک چیٹ نہیں کر سکتا, میں کسی کی غیبت نہیں سننا پسند کروں گا, میں نے ابھی نماز پڑھی. جیسے آپ سگریٹ نہیں پیتے, آپ اسموکرز کے بیچ میں نہیں بیٹھنا چاہیں گے نا, کیونکہ آپ کو خام خواہ کا وہ تو پی رہا ہے, آپ کیوں اٹھا رہے. سو دین کو بھی سیریس لیں, اپنی صحت کو بھی سیریس لیں, اور اس میں پولائٹ ہونے کا مسئلہ نہیں ہے کہ لوگ برا مان جائیں گے. اگر وہ اس کو اپنی جان کی فکر نہیں ہے اور اس نے آپ کو بھی جو ہے وہ ایکسپوز کرنا ہے آ کے, اگر اس کے پاس وائرس ہے, تو پھر وہ, اب میں کیا بولوں آپ کو کہ یہ آپ کے ویل وشرز تو نہیں ہو سکتے نا. اگر میں آپ کا ویل وشر ہوں, میں کیوں آپ کے گھر آ کے آپ کو انکمفرٹیبل کروں گا. تو پیار سے سمجھا دیں. اچھا, دوسرا کویشچن ہے شمس الرحمان صاحب کا. مدر صاحب یہ کہتے ہیں کہ کیا خواب سچے ہوتے ہیں, کیونکہ کل نجم صاحب نے کہا تھا کہ آئی ایم ناٹ یور ٹیچر, کیونکہ یہ شمس الرحمان صاحب اکثر لکھتے ہیں کہ نجم شراز مائی ٹیچر, اینڈ آئی تھنک انہوں نے ایک پیج بھی بنایا ہے فیس بک پہ. تو جب میں نے وہ لکھا تو ان کے دل کو جھٹکا لگا, اور پھر خواب میں ان کو 2 مرتبہ میں نظر آیا, اور انہوں نے مجھے ایکسپلین کیا کہ یہ مجھے کیوں ٹیچر کہتے ہیں. تو اس کا جواب صرف اور صرف یہ ہے کہ دیکھیں, اگر بہت سارے سنگرز, گلوکاروں کی زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی وہ میرے روحانی ٹیچر ہیں, مہدی حسن خان صاحب یا رفیع صاحب, یا تو چلو ان کے سٹائل کو کاپی کیا یا ان کے جیسا گانے کی کوشش کی, ٹھیک ہے, اس طرح سمجھ میں آتا ہے. دین بہت سینسٹیو سبجیکٹ ہے میرے عزیز دوست بھائی, کیونکہ میں اب کبھی آپ کو ملا نہیں, میں دیکھا نہیں, کبھی آپ سے دین کے موضوع پہ میں نے بات نہیں, تو مجھے نہیں معلوم کہ آپ دین کو کیسے لیتے ہیں, آپ کس طرح لوگوں سے بات کرتے ہیں, آپ اپنی زندگی میں کتنا اپلائی کرتے ہیں. کیونکہ جو میرے ٹیچر ہیں, جن کو میں اپنا استاد کہتا ہوں اور وہ مجھے اپنا اسٹوڈنٹ مانتے بھی ہیں, تو میری ان کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہے کافی سالوں سے. میں نے ان سے کویسچنز کیے ہیں, میں نے ان سے سیکھا ہے, انہوں نے مجھے سمجھایا ہے, مجھے بچایا ہے. جب میں بہت زیادہ پریشر والی لائف میں میوزک فیلڈ میں تھا, مجھے وہاں پہ گائیڈ کیا ہے. میری پہلی حمد لکھی, نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے. ہر سٹیج پہ, ہر سچویشن میں میری زندگی میں ٹف ٹائم بھی آئے, بہت اچھے ٹائم بھی آئے, دونوں ٹائم میں سمجھایا. تو ٹیچر وہ ہوتا ہے جو آپ کی گارنٹی بھی لیتا ہے کہ جس نے آپ کی تربیت کی ہو. تو اس لیے میں یہ رسپانسبلٹی اس لیے نہیں لیتا کہ میں, پہلی بات تو یہ کہ خود کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں ٹیچر ہوں, اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کبھی آپ کے ساتھ دین کے بارے میں بات ہی نہیں کی. آئی ڈونٹ نو میں یہ ذمہ داری کیسے لے لوں. تو اگر زندگی میں اللہ نے کبھی چاہا اور میری آپ سے ملاقات ہوئی اور آپ سے دین میں ڈسکس کر پایا, تو پھر ہم اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. بٹ اس میں کوئی برا ماننے کی بات نہیں ہے, بالکل میرا دل بالکل صاف ہے,
اور میں ابھی بھی یہی سمجھتا ہوں کہ اللہ نے آپ کے دل میں دین کا شوق ڈالا ہے اور محبت ڈالی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ سرٹن پروٹوکولز کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ. آپ ایک پورا فیس بک پیج چلاتے ہیں، آپ نے مجھ سے ایک دفعہ بھی زندگی میں یہ نہیں پوچھا کہ کیا آپ کی پرمیشن ہے کہ میں آپ کی تصویر اس پیج پہ لگاؤں، کیا آپ کی پرمیشن ہے کہ میں آپ کی بات یہاں پر لگاؤں؟ کیونکہ یہ ڈیسنسی کے ڈسپلن کے تقاضے ہوتے ہیں کہ انسان ایک دوسرے سے پوچھ لیتا ہے کہ جی میں یہ چیز یہاں پہ استعمال کرنا چاہتا ہوں یا لگانا چاہتا ہوں. تو آپ کے شہر سے لوگ آپ کو کال بھی کر سکتے ہیں میرا نام دیکھ کے، آپ پہ ٹرسٹ بھی کریں گے، اور میں نہیں جانتا کہ آپ بہت اچھے انسان ہوں گے، آئی ایم شیور، کیونکہ میں تو نیک گمان کرتا ہوں، اللہ گواہ ہے کہ میں نیک گمان کرتا ہوں ہر انسان کے بارے میں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں، آپ کے والدین نے آپ کی بہت اچھی تربیت کی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہمیں سرٹن پروٹوکول سیکھنے ہیں، سرٹن ڈسپلنس کو لے کے چلنا ہے زندگی میں. آپ مجھ سے میرے فیس بک پہ مجھے میسج کریں، مجھ سے کانٹیکٹ کریں، مجھ سے پوچھیں کہ کیا میں یہ کر سکتا ہوں. اگر میں اس چیز کو صحیح سمجھوں گا کہ ہاں آپ نے ٹھیک لکھا ہے، ٹھیک بات کی ہے، تو میں آپ سے کہوں گا کہ ٹھیک ہے، there is no harm in it.